بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، میں بات کرنا چاہوں گا بھارتی بیانیے کی ناکامی کے حوالے سے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ میں سیز فائر ہو جائے گا۔ یوں جنگ آگے بڑھنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ میڈیا کے مطابق اس حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے خطے کے امن کے لیے انتہائی سنگین خطرات پیدا کر دیے تھے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کے 6 مختلف مقامات پر 24 حملے کیے۔ پھر اگلے ہی دن پاکستان میں مختلف ڈرون بھیجے گئے، جبکہ 9 اور 10 مئی کی رات پاکستان کی 3 ایئر بیسز پر بھارت کی جانب سے حملے کیے گئے۔ اس دوران پاکستان نے انتہائی صبر و تحمل اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، تاہم آخرکار 10 مئی کی صبح پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آپریشن بنیان المرصوص شروع کر دیا۔ بنیان المرصوص کا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ پاکستان کے اس آپریشن میں بھارت کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے اس آپریشن کے آغاز کا مقصد بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا اور خطے میں پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنا ہے۔ میڈیا کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کے آغاز کے بعد بیاس میں واقع برہموس میزائل سٹوریج سائٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اودھم پور ایئر بیس، پٹھان کوٹ کے ایئر فیلڈ کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ آدم پور ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یوں دشمن کو اس کے حملوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا گیا۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جی ٹاپ کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اڑی کے علاقے میں واقع اہم سپلائی ڈیپو کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے الفتح میزائل بھی لانچ کیا۔ بھارت کا 70% بجلی کا گرڈ سسٹم ناکارہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی آرٹلری گن پوزیشن 2011 سپلائی ڈیپو اڑی کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ وہ تمام بیسز ہیں جہاں سے پاکستان میں حملے کیے گئے تھے۔ میڈیا کے مطابق راجوری میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ سورت گڑھ ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونگ میزائلوں نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تباہ کر دیا، جسے بھارت نے روس سے خریدا تھا اور اس کی مالیت لگ بھگ $1.5 ارب ہے۔ ناظرین، آپریشن بنیان المرصوص میں دہشت گردوں کا سہولت کار راجوری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راج کمار تھا، وہاں پہ مارا گیا۔ راج کمار دہشت گردوں کا سہولت کار اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت گردی کی علامت تھا۔ وہ اعلیٰ فوجی بریفنگز میں بھی شامل ہوتا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کیا کہ اب پاکستان اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہے، لیکن نیوکلیئر باڈی کی میٹنگ بلائے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت کے خلاف کارروائی کے بعد نیشنل کمانڈ اتھارٹی، جو ملک کے جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والی پاکستان کی اعلیٰ فوجی اور سول باڈی ہے، کہ کوئی میٹنگ شیڈول نہیں۔ ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ایٹمی صورتحال بنی تو پھر تماشائی بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ ہوئی تو پھر اس حملے تک محدود نہیں رہے گی۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ دنیا کے لیے فکر کا مقام ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی حملوں کے نتیجے میں پاکستان کے کامیاب آپریشن پر سیاسی قیادت سے رابطہ کیا۔ انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، JUF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر خالد مقبول، حافظ نعیم، خالد مگسی اور چودھری سالک سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے سیاسی رہنماؤں کو بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کے سلسلے میں اعتماد میں لیا۔ تمام سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی قیادت کو آگاہ کیا کہ الحمدللہ افواج پاکستان نے مربوط طریقے سے طاقتور جواب دیا ہے۔ پہلگام واقعے پر حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کو بھارت نے
ٹھکرا دیا۔ بھارت نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ان جارحانہ اقدامات کے باوجود پاکستان نے انتہائی تحمل سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملوں میں نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم بھارت کی ان پے در پے کارروائیوں کا ہماری بہادر افواج نے بھرپور جواب دیا۔ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے اور بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بات کریں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت نے ہی پہل کی تھی اور اب کشیدگی کم کرنی ہے تو اس سے ہی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان نے شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بھارت نے خود ہی امرتسر کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی، ہم پر حملے کیے گئے جس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کارروائی کی، ہم نے اپنے دفاع کا حق اس اعتماد سے کیا اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ہم سفارتی سطح پر مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ادھر گزشتہ روز بھارت نے کشیدگی میں کمی کے اقدامات کی پیشکش کر دی۔ بھارتی فوج کی ترجمان کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ بھارت تناؤ میں کمی لانے پر تیار ہے، شرط یہ ہے کہ پاکستان بھی ایسا کرے۔ بھارتی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کے مشترکہ بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان بھی رابطہ ہوا تھا۔ بھارتی فوج کی ترجمان نے اپنے 4 فضائی اڈوں پر پاکستانی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اودھم پور، بھوج، بھٹنڈا اور پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر فورس بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوجی اڈوں پر ساز و سامان اور عملے کو نقصان پہنچا ہے۔ مسلح فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت نے اپنے ہی شہر امرتسر پر بیلسٹک میزائل مار دیے، وہ سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردیاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل چلائے گئے، ایک وہاں گرا، 5 میزائل امرتسر کے قریبی علاقوں میں گرے۔ بھارت کی طرف سے ہی اپنی آبادیوں کو نشانہ بنانا حیران کن ہے۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے رات گئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ہر جنگی اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگ کا ماحول بڑھتے بڑھتے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔ عالمی طاقتیں بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھیں۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت، جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارو بیو شامل ہیں، وہ سب لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ تھے۔ پاکستان کی حکومت بھی دوست ملکوں کے رابطے میں تھی، ان میں عوامی جمہوریہ چین، ایران، سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور ترکیہ جیسے دوست ملک شامل تھے۔ ادھر انڈین قیادت بھی غیر ملکیوں کے ساتھ پوری طرح رابطے میں تھی۔ سب کی کوشش تھی کہ جنگ کو زیادہ بڑھاوا نہ ملے، کیونکہ جنگ کئی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی بلکہ ایک کی جگہ کئی مسئلے پیدا کرتی جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی کوئی تنازع حل نہیں ہوا۔ حالیہ کشیدگی دونوں ملکوں کے لیے خیر مستور بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بار بہت سے معاملات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ دونوں ملکوں کے لیے کئی سبق لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح بھارت نے سینتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر کے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ بلا تحقیق دوسرے ملک پر دہشت گردی کرانے یا پراکسی وار کا کوئی الزام عائد کرنا بھی درست حکمت عملی نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان کی قیادت نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا بھی پوری قوت سے جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کا تحفظ کر سکتی ہے، جبکہ حکومت نے بہترین سفارتکاری کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور یوں بھارت کا بیانیہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس، ہمیں پاکستان ہونے پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ پاکستان آرمی ہے تو ہم